بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ شہر اقدار سے ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمیں عمران کے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے، ہمیں عمران کے سائے سے ڈر لگتا ہے۔ مائی لاڈ ہمیں بچا لو، مائی باپ ہمیں اس کے سائے سے بچا لو۔ حکومت وقت کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں بلاول کے بقول۔ اگر بلاول کی زبان میں بات کی جائے تو حکومت کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں۔ رات گے جو حکومت کا بیانیہ تھا، سرکاری بیانیہ تھا جسے کہا جاتا ہے، حکومت کا بیانیہ تو نہیں، سرکاری بیانیہ تھا، ایک پراپوگنڈا کیا گیا، وہ پراپوگنڈا زمین بوس ہوا۔ اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ احسان نیازی کے والے سے ایک خوش کن خبر سامنے آئی ہے۔ ان خبروں پر میں جانے سے قبل آپ کو لے کر چلتا ہوں سرنگائے پٹنم۔ یہ ہندوستان کا شہر ہے، کرناٹک کا شہر، جو بڑا تاریخی اور مذہبی شہر ہے۔ چونکہ اس معاملے کا قصہ عمران خان سے جڑا ہوا ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ قصہ یہاں پر بیان کیا جائے۔ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ جگہ ہے سرنگائے پٹنم، جہاں پر عمران خان صاحب کے آئیڈیل ٹیپو سلطان اور ان کے باپ حیدر علی کا یہ میدان جنگ ہوا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ عمران خان اپنی ہر سپیچ میں، اپنی ہر تقریر میں یہ کہا کرتے تھے کہ ٹیپو سلطان کا ایک قول، ایک فکرہ وہ ہر اپنی تقریر میں دہرایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ٹیپو سلطان میرا آئیڈیل ہے، میں ٹیپو سلطان کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ آئیڈیل وہ اپنے آئیڈیل کا ایک جملہ وہ کہا کرتے ہوتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ یہ جملہ اکثر دہرایا کرتے تھے۔ یہ جس شہر کا نام میں نے لیا ہے سرنگائے پٹنم، یہ وہ شہر ہے ناظرین جہاں پر ٹیپو سلطان کا مقابلہ انگریز سامراجیت کے خلاف ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان کو انگریز سامراجیت کی طرف سے آفر کی گئی، انہیں لالچ دیا گیا انعام و اکرام کی، جاگیر کی، لیکن ٹیپو سلطان یہ جانتے تھے کہ اگر میں نے اسی لمحے ہاں کر دیا تو پھر میں تاریخ کے کوڑے میں ہوں گا، میرا مقام تاریخ کے کوڑے کے ڈیر میں ہوگا، میرا مقام تاریخ کے تابندہ ستاروں میں نہیں ہوگا، میں تاریخ کے افق پر جگمگاؤں گا نہیں، بلکہ میں تاریخ کے کوڑے کا حصہ ہوں گا جہاں مجھے کوئی بھی یاد نہیں کرے گا۔ ٹیپو سلطان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے ہاں کرنے کے بجائے انگریز سامراجیت کو للکارا اور نہ کیا، انہوں نے مقابلہ کیا۔ جب ٹیپو سلطان کے قلعے کے اندر انگریز سامراجیت داخل ہوئی، انگریز فوج داخل ہوئی، تو ٹیپو سلطان نے شیر کی طرح ان کا مقابلہ کیا۔ ٹیپو سلطان کا گھوڑا گرا، ٹیپو سلطان زخمی ہوئے، گرے اور شہید ہو گئے، لیکن انگریز فوج اس کی رگوں کے اندر ٹیپو سلطان کا خوف تھا، اس کی رگوں کے اندر ٹیپو سلطان کا خوف سرایت کر چکا تھا، وہ خون کی شکل میں ان کی رگوں کے اندر دوڑ رہا تھا۔ تو وہ انگریز فوج ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے تو کافی وقت گزر چکا تھا، وہ ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس نہیں گئے تھے۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ ٹیپو سلطان ابھی شہید نہیں ہوا، وہ اٹھ کر زوردار وار کرے گا اور ہمیں شکست دے دے گا۔ لیکن کافی جب وقت گزر چکا تو پھر اس کے بعد وہ ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس گئے تو پھر انہیں یقین ہوا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فتح کے شادیانے بجائے۔ ایسا ہی کچھ گزرے روز حکومت کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، ایک عجیب و غریب درخواست دائر کی گئی۔ ناظرین وہ درخواست کیا ہے میں اس پر بات کروں گا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جب بولتا ہے تو ہم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ عمران خان جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے چنگاڑتا ہے تو خوف ہماری رگوں میں خون کی شکل میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ عمران خان جب للکارتا ہے تو ہم منجمد ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں بچایا جائے۔ ایک درخواست دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ درخواست ایک معزز شہری دائر کرتے ہیں۔ وہ درخواست ایک کوئی معزز شہری جس طرح ہوتے ہیں یہاں پر، وہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ معزز شہری کہاں سے آ جاتے ہیں، وہ درخواست دائر کرتے ہیں۔ وہ درخواست کیا ہوتی ہے؟ یہ معاملہ آج کا نہیں ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں نہیں تھے تو اس سے پہلے
ٹاریان کیس کے حوالے سے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کروائی جاتی ہے. وہ ٹاریان کیس جب یہاں پر اس کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ ساجد نامی ایک معزز شہری ہوتا ہے جو درخواست دائر کرتا ہے. اس کیس کو ناظرین میں نے کور کیا ہے. یقین کریں آپ، دن کے وقت سورج کی روشنی میں لالٹین جلا جلا کر اس شہری کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ وہ کون سا معزز شہری ہے ساجد نامی جو کروڑوں کی فیس ادا کرتا ہے اور ملک کے مہنگے ترین وکیل جو ہے وہ ان کو فیس دے کر وہ انہیں لے کر آتا ہے کہ وہ عمران کا کیس لڑے. لیکن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن میں اور متی اللہ جان سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے، کیفیٹیریا میں باہر پارکنگ ایریا کے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر ساجد نامی شہری جس نے یہ درخواست دائر کی ہوئی تھی وہ وہاں پر ہمیں مل جاتا ہے. میں کسی کو غریبی کا تانا نہیں دیتا، کیونکہ رزق، امیری غریبی یہ اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے. وہ چاہے تو امیروں کو فقیر بنا دیتا ہے، چاہے تو فقیروں کو امیر بنا دیتا ہے. لیکن جب میں نے اس کا حلیہ دیکھا ساجد نامی شہری کا، اس کی فوٹو آج میرے موبائل میں موجود ہے، میں نے اس وقت بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا. پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، اس کے کپڑوں کا جو کالر تھا وہ اب میل کے چال سے اٹا ہوا تھا. اس کے پاؤں میں جو سلیپر تھے وہ پھٹے ہوئے پلاسٹک کے سلیپر تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں ساجد ہوں. متی اللہ جان اور میں دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. متی اللہ جان صاحب نے کہا کہ آپ کون سے ساجد ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس وقت جب اس نے بتایا تو فوری طور پر میرے ذہن میں یہ بات کلک ہوئی کہ یہ وہی ساجد نامی معزز شہری ہے جس نے یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹاریان کیس یہاں پر دائر کیا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ ٹاریان کیس آپ نے درخواست دی؟ تو اس نے کہا جی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا جی کہ میں یہاں پر ایک بیرسٹر صاحب ہیں، میں ان کا ڈرائیور ہوں اور گھر کا کام کرتا ہوں. تو میں نے پوچھا کہ وہ بیرسٹر صاحب کون سے ہیں؟ جب وہ یہ باتیں بتا رہا تھا تو اندر سے وہ بیرسٹر صاحب سپریم کورٹ سے باہر نکلے اور انہوں نے اس کو آواز دی ساجد کو، تو وہ گاڑی میں جا کر بیٹھا. تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ بیرسٹر صاحب جو ہے وہ سردار طارق مسعود جو جسٹس رہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جی وہی جسٹس رہے ہیں جو قاضی فواز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے اور جو اور وہ فیصلہ کیا کرتے تھے جو عمران خان کے خلاف ہوتا تھا. ان کے وہ داماد ہوتے، ان کے داماد کے وہ ڈرائیور ہوتے ہیں، وہ بیرسٹر صاحب جو ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جناب کہ یہ معزز شہری جو ہیں انہیں کروڑوں کی فیس کون دیتا ہے؟ جو مہنگے ترین انہیں وکیل کر کے دیتا ہے. ایسے ہی ایک معزز شہری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرلے روز ایک درخواست دائر کی. درخواست میں کیا کہا گیا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے جیل میں قید کے دوران ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ جو لکھا جاتا ہے پوسٹ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی. یہ کہا گیا کہ اسے غیر قانونی قرار دیا جائے. بیرسٹر ظفر اللہ ایڈوکیٹ ناظرین یہ وہی ایڈوکیٹ ہیں جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں وزیر قانون رہے، جو سیکرٹری قانون رہے، جو نواز شریف کے دستے راست ہیں. ان کے توسط سے، ان کی وساطت سے یہ معزز شہری ہیں. انہوں نے درخواست دائر کی ہے. یہ غلام مرتضیٰ خان صاحب ہیں. انہوں نے موقف اپنایا کہ سزا یافتہ قیدی کے جیل میں قید کے دوران آفیشیل اکاؤنٹ سے انتشاری ٹویٹ ہوتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے. انہوں نے استدعا کی ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جسے آپ کہتے ہیں NCCIA اور PTA کو یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو تحقیقات کر کے ایکس اکاؤنٹ چلانے والے کی نشاندہی کی ہدایات کی جائیں اور بدنیتی پر مبنی غیر قانونی اور انتشاری مجرمانہ جو ٹویٹس کیے جاتے ہیں ان کو بلاک اور سوشل میڈیا سے ہٹائے جانے کے احکامات دیے جائیں. جنہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے انہیں شاید اس بات کا علم نہیں کہ جو ایکس اکاؤنٹ ہے، جو ٹویٹر ہے، اس کا اس ہائی کورٹ سے کیا لینا دینا. ہائی کورٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ناظرین یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ کچھ روز قبل 3-4 روز قبل اڈیالہ جیل میں NCCIA کی طرف سے ایک وہاں پر عمران خان صاحب سے تفتیش کرنے کے لیے ایک ٹیم جاتی ہے وہاں پر. وہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تفتیش کرنے کے لیے خان صاحب کے پاس جاتے ہیں لیکن الٹا معاملہ ہو جاتا ہے کہ خان صاحب
ان سے تفتیش کرتے ہیں۔ جب وہ عمران خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، کیا جبران الیاس صاحب کا اکاؤنٹ چلا رہا ہے، تو انہوں نے کہا، عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں، جبران الیاس میرا اکاؤنٹ نہیں چلاتا۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ پر جو ٹویٹ کیے جاتے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے متعلق، پھر یہ پوچھا جاتا ہے را، موساد اور CIA سے کیا تعلق ہے؟ تو عمران خان صاحب انہیں کہتے ہیں کہ تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ موساد سے کس کا تعلق ہے، اگر میں نے بتا دیا تو پھر آپ یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے حمود الرحمان نے کہا، خان صاحب نے کہا کہ میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا اکاؤنٹ کون چلاتا ہے تو وہ اغوا ہو جائے گا، میں اس کے متعلق آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ میرا اکاؤنٹ کون چلاتا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے وہاں جیل سے اپنے وہاں سے ایک کتاب اٹھائی اور انہیں کہا کہ یہ پڑھے آپ، یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے، کیا جو میں نے ٹویٹ کیا ہے، جو میرے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئے ہیں، کیا وہ اس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں نہیں لکھیں گے؟ کیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کوئی یہ میں نے تو نہیں بنائی تھی، یہ تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی، اور اس میں اس وقت جسٹس حمود الرحمان اور ان کے ساتھ جتنے باقی لوگ تھے انہوں نے تفتیش کی تھی، تحقیق کی، ریسرچ کی تھی، سارا کچھ کیا تھا تفتیش آزادانہ۔ تو پھر وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لکھی گئی تھی، اس میں جن جرنیلوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا انہیں تو قومی پرچم میں لپیٹ کر دفنایا گیا، انہیں سزائیں تو نہیں دی گئی، جن سزاؤں کا تعین کیا گیا تھا وہ تو نہیں دی گئی۔ تو میں نے کیا غلط لکھا اس میں سے؟ تو وہ یہ میرے ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جو NCCIA کی ٹیم گئی ہوئی تھی، وہ وہاں سے جب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ خان صاحب نے انہیں دی پڑھنے کے لیے کہ آپ پڑھیں، تو وہ وہاں اسے چھوڑ کر واپس عمران خان صاحب کو چھوڑ کر وہ اسی وقت اڈیالہ جیل سے باہر نکل آئے۔ پہلے کچھ عرصہ قبل پنجاب پولیس کی ٹیم جاتی ہے عمران خان صاحب سے ایک کیس کی تفتیش کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ اچھے افسر ہیں، آپ آئے ہیں، تب موسٹ ویلکم تفتیش کرنے کے لیے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انشاءاللہ میں پاور میں آؤں گا تو میں پنجاب پولیس کے حوالے سے کیا ریفارمز لے کر آؤں، وہ مجھے بتائیں۔ وہ الٹا عمران خان صاحب ان کو وہاں سبق اور لیسن اور لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو بھی وہاں جاتا ہے وہ قانون کو ہاتھ لگا کر وہاں سے باہر نکلتا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو دوسری دفعہ جب ٹیم گئی تو عمران خان صاحب نے ان سے انکار کر دیا تعاون کرنے سے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، میں پہلے بتا چکا ہوں سارا کچھ۔ تو پھر ایک مظہر شہری کو کھڑا کر کے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ جس طرح میں نے ٹریان وائٹ کیس کا حوالہ دیا، میں نے جس طرح عمران خان صاحب کی جماعت فارن فنڈنگ کیس کا حوالہ دیا کہ وہ بھی اسی طرح کی درخواست دائر ہوئی تھی، سائفر کیس کی درخواست دائر ہوئی تھی، عدت کیس کی کوئی مظہر شہری تھے جنہوں نے درخواست دائر کی تھی، توشہ خانہ 1 2 3، اب یہ سارا کچھ یہ ایک کے بعد ایک جو ہے درخواستیں دائر کی جاتی ہے، کیسز بنائے جاتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ سپریم ہائی کورٹ میں یہ درخواست آئی ہے تو اس پر وہ انٹرٹین ہوتی ہے، تو کیا نکلے گا یہاں پر؟ کچھ بھی نہیں۔ ہائی کورٹ کا کیا تعلق ہے جی ٹویٹر سے؟ ٹویٹر تو باہر کی دنیا سے وہ آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپریٹ کیا اس کا اکاؤنٹ باہر کی دنیا میں چل رہا ہوتا ہے، اس کے دفاتر تو پاکستان میں موجود نہیں ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں کیا فیصلہ دے گی؟ تو ناظرین، یہ انہوں نے جا کر کہا کہ بچا لو مائی لاڈ ہمیں۔ اچھا ناظرین، مشن نور، جسے بعد ازاں حکم نور، حکم ازاں اس طرح کا کوئی نام دیا گیا، پیر نور الحق قادری صاحب نے دیا تھا، مشن نور کو کنٹروورشل بنایا گیا یا متنازع بنایا گیا کہ وہ قادیانیت کے ساتھ، مرزیت کے ساتھ اسے جوڑا گیا۔ تو اس کے بعد اذانوں کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس کا نام تبدیل کرتے ہیں، حکم اذاں رکھا گیا اس کا نام۔ تو 20 ستمبر کی رات، یعنی جو رات گزر چکی ہے، تو پاکستان کے کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، گلی کوچو چوک چراہوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ اس طرح جو بیانیہ حکومت نے بنایا تھا اذان کے حوالے سے، وہ دبردوس ہو گیا۔ پاکستان کی عوام نے اسے قبول نہیں کیا۔ پاکستان کی عوام نے کہا کہ نہیں، ہم اذان دیں گے۔ اب دیکھیں معاملہ کیا ہوتا ہے ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنا، اب دیکھیں مجھے تو یہ سیدھی، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، مجھے تو بس اتنا بتایا گیا ہے، میری ماں نے مجھے بتایا،
اتنا بتایا کہ جب اذان کی آواز ہوتی ہے تو شیطان جو ہے، جس کا نام عزازیل ہوتا ہے، ابلیس بھی کہتے ہیں اسے، وہ چیختا ہے، چنگاڑتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتا ہے تاکہ اذان کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچے۔ لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پر کسے تکلیف تھی اذان کی؟ اذان تو رب مسلمان تو اللہ کے کبریائی بیان کرتا ہے نا، وہ خاموش بیان کرے یا جلالی کفیت میں آ کر بیان کرے یا جس طرح بھی مرضی وہ بیان کرے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، منصور حلاج، کیا کیا نام لیے جائے، کوئی جلالی تھے، کوئی خاموش طبیعت کے تھے، لیکن وہ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ تو یہاں پر کیوں تکلیف ہوئی؟ کیا وجہ ہے؟ ہم تو مسلمان ملک ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کلمہ کی بنیاد پر بنا تھا، ہم تو اسی کا پرچارک کرتے ہیں، ہم اسی کا چرچا کرتے ہیں۔ دو ریاستیں بنی ہیں اللہ کے نام پر، ایک پاکستان اور ایک ریاست مدینہ۔ تو پھر اللہ کی اذان، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے تو پھر ڈر کاہے کا؟ اس کو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں لگی کہ یہ حکومتی جو لوگ ہیں باڑے کے ٹٹو، یہ کیوں بھاگ رہے تھے اذان سے؟ انہیں کیا تکلیف تھی اذان سے؟ میں آج تک اس بات کو سمجھ نہیں سکا۔ بہرحال جو حکومتی بیانیہ تھا اس کو دبردوز کیا گیا، زمیں بوس کیا گیا، پاکستان کے کونے کونے، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، میدانوں میں، جنگلوں میں، چوک چراہوں، گلیوں میں، کریا کریا، شہر شہر اللہ کی صدائے بلند ہوئی۔ آگے بھی کہا گیا کہ اب یہ دوبارہ اس کی تاریخ دی جائے گی۔ وہ یہ بتایا گیا کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ایک بنی ہوئی ہے یہاں پر، اس کے پلیٹ فارم پر بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا، اور وہاں بھی یہ کہا گیا کہ اس پر وہ اذان والا معاملہ جو ہے وہاں سے شروع کیا جائے گا۔ اب دوبارہ اس کے حوالے سے تاریخ دی جائے گی اور دوبارہ یہ چیخنا، چنگاڑنا، رونا، پیٹنا یہ شروع کر دیں گے۔ تکلیف تو انہیں ہوتی ہے، تکلیف اصل میں انہیں اذان سے نہیں ہوتی، تکلیف انہیں اس چیز سے ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 60% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہ آواز اٹھانا شروع ہوا ہے، وہ سوال اٹھانا شروع ہوا ہے۔ تکلیف انہیں اس سے ہے، یا جس کو ہر صورت روک رہے ہیں، کبھی بندوق کی نوک پر، کبھی خنجر کی نوک پر، اور کبھی خوف کی بنیاد پر روک رہے ہیں۔ اس بات سے انہیں تکلیف ہے، انہیں پاکستان کا جو بوسیدہ سسٹم ہے، ان کے جو مفادات ہیں، اسے زخم پہنچنا شروع ہو چکی ہے، اور یہ اسے ہر صورت قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں انہیں تکلیف ہے، کیونکہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ اس سسٹم کو نہیں مانتا، اس بوسیدہ سسٹم کو نہیں مانتا جو ایک ہوا کے جھونکے پر یہ گر پڑے گا، اس کو نہیں مانتا۔ لیکن خوف کی بنیاد پر، بندوق کی نوک پر، جبر اور فاسطیت کی نوک پر انہوں نے یہ سسٹم اپنا قائم رکھا ہوا ہے۔ لیکن انہیں یہ اس بات کا ادراک ہے، ان کے چہتے جو اس سرکار کا حصہ ہے وہ وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ کوئی چارہ کرو، ہمیں بچا لو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہ بیانیہ جو ہے وہ زمین بوس ہوا۔ تو ناظرین، جو میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو بھانجے احسان نیازی صاحب، آپ جانتے ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ ملٹری عدالتوں میں جو ان کا ٹرائل ہوا، انہیں سزائیں سنائی گی، اس کو قرار دم کرا دینے کی وجہ سے، اس پورے ملٹری ٹرائل کو قرار دم کرا دینے کی وجہ سے وہ جسٹس شہباز رضوی کے سامنے درخواست لگی ہوئی ہے، اور بلیک طور پر اس پر کوئی اعتراضات بھی نہیں لگے تھے۔ 23 ستمبر کو اس کی ہیئرنگ کی ڈیٹ ہے۔ احسان نیازی صاحب کے حوالے سے اور دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی وہ ایک ہی دن ہے، اچھی خبریں جو ہے نا وہ آئیں گی۔ اور جسٹس شہباز رضوی کے حوالے سے میں اس پر کوئی زیادہ آپ کو کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو ضمانت جنہوں نے کینسل کی تھی 9 مئی کے مقدمات میں، 8 مقدمات میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں ضمانت دی تھی۔ جسٹس شہباز رضوی صاحب نے
کیونکہ ان کا تعلق وہ ملتان سے ہے، جس سے امیر الدین خان بھی ملتان کے رہنے والے ہیں، جیسے سرفراز ڈوگر صاحب بھی ادھر ہی کے رہنے والے ہیں، تو وہ پھر آپ جانتے ہیں، میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا۔ تو ناظرین یہ تھی لیٹسٹ جو نیوز ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ چینل آپ کا اپنا چینل، اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا، لنک شیئر بھی کیجیے گا، ٹیلی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔